ایک ایک جاہل جس کے پاس صرف وسطانیہ فوقانیہ کی ڈگری ہے، اپنا دستخط کرنا بھی نہیں جانتا، لیکن اپنی شادی میں وہ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ کا 2 لاکھ روپے نقد۔ اگر کلیہ برادری میں نہ ملے تو سیدھے شیخ برادری میں جاتا ہے اور ڈیمانڈ کر کے نکاح کرتا ہے۔ شادی اتنی مہنگی ہو گئی کہ غریب باپ کے لیے 10 لاکھ روپیہ جمع کرنا مشکل ہو گیا۔ غریب کی بچی بھاگ گئی، ایمان الگ گیا، آبرو الگ گئی۔ وہ ماں باپ کب ذمہ دار ہے؟ یہ سماج گنہگار ہے۔ کل بارات جانے والی ہے، لڑکا رات میں فون کرتا ہے لڑکی کو، تمہارے باپ نے 4 چکا لایا؟ تو لڑکی نے کہا بعد میں دے دے گا۔ تمہارے باپ کی اوقات ہے 4 چکا دینے کی؟ تو لڑکی بولی میرے باپ کو تو ہوائی جہاز دینے کی اوقات ہے، تمہارے باپ کو ایئرپورٹ بنانے کی اوقات ہے؟ حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ۔ شادی کے موقع سے باپ بولتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، بیٹا خاموش رہتا ہے۔ جانتے کیا بولتا ہے؟ اللہ نے حاجی بنا دیا، نمازی بنا دیا، کیا کچھ نہیں بنایا، سب کچھ دیا ہے، لیکن 4 چکا اگر اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی۔ سامان ڈبل دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ تو اللہ نے ہم کو تو سب کچھ دیا ہے، ایک پر داماد آرام کرے گا، ایک پر آپ کی بیٹی آرام کرے گی۔ بچے والی بھینس دے دیجیے گا تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکال رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بھومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، بیٹا سے بولا ہم فرشتہ کو بھی 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ بیٹا بولا کہ فرشتہ کو ٹھگ لیں گے؟ کہا ایک کام کرنا ہے، جب میں مر جاؤں تو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ بیٹا بولا ابا نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جاتے ہو؟ کہ جب پرانی قبر میں نیا مردہ جائے گا، فرشتہ آئے گا پوچھنے کے لیے، کہیں گا ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آئے؟ انصاف سے بتائیے، یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ بھینس کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ بیوی بچوں کی وجہ سے۔ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ اپنی بیوی کی وجہ سے۔ بیوی نے تانا مارا کہ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، اس نے آنکھ بند کر کے حرام کمانا شروع کیا، بیوی بال بچوں کی دنیا بنائی، اس بد نصیب نے اپنی آخرت برباد کر دی۔ بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ رسم تلک اب عام ہوئی ہے، کام ہے کتنا گندا، لڑکی والوں کے ہی گلے میں لگ جاتا ہے پھندا۔ بیچ رہے ہیں یہ لڑکے 2 پیسوں میں ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ دکھ ہے لڑکی والے بیچاروں کا ہے اب یہ حال، لڑکی کی شادی میں نکالے پہلے گھر سے مال، گدھ کی طرح سے نوچ رہا ہے انسان کو انسان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بات ہوئی تھی 200 باراتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہیں یہ زائد مہمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان، بتاؤ کیسے بچے ایمان۔ بیٹا کی شادی فری میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ فری میں ملے گا، چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، 313 ہیں آپ یہاں جلسہ سننے والے، مجھے یقین ہے اگر آپ لوگ بدل گئے پورا ہندوستان بدل جائے گا انشاءاللہ۔ 313 اگر بدل گئے پورا ہندوستان بدل جائے گا۔ مجھ کو 3 لاکھ نہیں چاہیے، صرف 313 چاہیے۔ 313 بدل جائیے، مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے پورا ہندوستان بدل جائے گا۔
इंशाअल्लाह। आप गरीब पर मेहरबान होंगे और आसमान का खुदा आप पर मेहरबान होगा। पैगाम खत्म हो गया। शराब के हवाले से जल्दी से अपने जवानों को पैगाम दे देता हूं। उसके बाद माँ बहनों के हवाले से सिर्फ 2 पैगाम है। सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये गलती मत कीजिएगा, हुकूमत चली जाएगी। जल्दी से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। हिटलर पूरी दुनिया से मुकाबला किया 6 साल तक। हिटलर ने पूरी दुनिया से मुकाबला किया 6 साल तक, अकेले तने तनहा पूरी दुनिया से मुकाबला किया। जानते हैं क्यों? सिगरेट पीने की बात तो दूर की है, शराब पीने की बात तो दूर की है, सिगरेट भी नहीं पीता था। सिकंदर जिसने पूरी दुनिया को फतह किया, जहां सूरज गुरूब होता है वहां तक की जमीन को सिकंदर ने फतह किया, जहां सूरज डूबता है वहां तक की जमीन को सिकंदर ने फतह किया। जानते हैं 33 साल की उम्र में मर गया शराब पीने की वजह से। बाबर बादशाह ने पहली बार हिंदुस्तान पर हमला किया, हार गया। बाबर बादशाह ने हिंदुस्तान पर दूसरी बार हमला किया, जीत गया। पहली बार जो हमला किया हार गया दारू पीने की वजह से। दूसरी बार जो हमला किया उससे पहले तौबा कर लिया, मैदान मार गया। हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। जानते हैं हुमायूं गाया पीता था और शेरशाह सूरी गाया को भी हराम समझता था। जिसने अपनी जिंदगी को गाया से पाक किया वो मैदान मार गया। नादिर शाह जीत गया, मोहम्मद शाह रंगीला हार गया। मोहम्मद शाह रंगीला रात दिन दारू में डूबा हुआ होता था, ये हार गया, नादिर शाह जीत गया। वो एक एक कतरे को अपने लिए हराम समझता था। शराब पीने वाले को 3 नुकसान होगा, ये गारंटी है, मसनद रसूल पर बैठ करके कहता हूं। वो जवानी में बूढ़ा हो जाएगा, जवानी में उसकी मौत आएगी। वो इतना बदनसीब होगा कि सोना को भी छू ले तो कोयला हो जाएगा। एक मिसाल है, पैगाम खत्म कर रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा समाज दारू से पाक होगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक जवान गुजर रहा था, एक औरत ने दरवाजा खोला, झाड़ फूक के बहाने से उसको अंदर बुला लिया। मुस्तदरक हाकिम में यह हदीस मौजूद है, सुनन बैहकी में यह हदीस मौजूद है। उस औरत ने अंदर बुला लिया। जवान ने कहा क्यों बुलाए हो? कहा झाड़ फूक के लिए नहीं बुलाए हैं, 3 गुनाह में से 1 गुनाह करना होगा। ये छोटा बच्चा, इसको कत्ल करना होगा, मुझसे जिना करना पड़ेगा, ये दारू की 1 बोतल है, इसको पीना होगा। इसने सोचा यार बेकसूर बच्चे का खून करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, ये नहीं कर सकता। औरत से जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, ये भी हमसे नहीं होगा। सोचा कि सबसे छोटा गुनाह ये शराब है, इसको पी लेता हूं। जिसको वो छोटा समझ रहा था वो कितना बड़ा इंकलाब था। जैसे ही उसने दारू पिया, उसके सर पर नशा आया, उसने पहली फुर्सत में बच्चे को कत्ल किया, लड़की से जिना किया। एक शराब आई, सारा गुनाह। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। कौम से मैं की सिफारिश क्या करूं, नेक को शैतान कर देती है ये। एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, एक जौहर है फ़कत उसमें मुफीद, खुदकुशी आसान कर देती है ये। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम जवानों के हवाले से खत्म हो गया।
چھوٹے چھوٹے بچوں کے حوالے سے پیغام آ رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. سب کام پہلے ہوگا نکاح بعد میں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. ایک منٹ سر، یہ لڑکی والے سے پیسہ لے کے جو کھانا کھلاتے ہیں، مہمانداری کرتے ہیں اور 4 چکا لے کے بارات جاتے ہیں، جائز ہے ناجائز؟ ہاں انشاءاللہ بتا دیں گے، ایک ہی جلسہ میں سب بتا دیں گے تو یہ الٹی ہو جائے گی. دوسرے جلسہ میں بتائیں. دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کے، اس کے حوالے سے اگر آپ نے میرے پیغام کو نوٹ کر لیا، دل پر نوٹ کر لیا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو مقدر کا سکندر بنا دے گا. دھیان سے اس کو سنیے گا. ہم لوگ 3 احسان کرتے ہیں بچے کے اوپر، ہر احسان کو وہ بھول جائے گا، یاد نہیں رکھے. پہلا احسان ہم بچے پر کیا کرتے ہیں؟ اس کو اچھا کھانا کھلاتے ہیں 5 اسٹار ہوٹل میں. اس احسان کو بچہ آپ کا بھول جائے گا، یاد ہی نہیں رکھے. دوسرا احسان کرتے ہیں، اچھا کپڑا پہناتے ہیں مول سے لا کر کے. بچہ آپ کا اس احسان کو بھی یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا. تیسرا احسان یہ کرتے ہیں، بچے کے لیے مکان اٹھاتے ہیں اچھا سے اچھا. اس احسان کو بھی بچہ بھول جائے گا. جب اس کا زمانہ آئے گا تو آپ کا مکان مزار بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دے گا. 3 احسان آپ بچے کے اوپر کر رہے ہیں، وہ بھول رہا ہے. گارنٹی ہے، کتاب میں لکھا ہوا، میری عمر تجربے کی نہیں ہے، تجربہ کتاب میں لکھا ہوا نقل کر رہا ہوں. آپ ایک احسان کیجئے، بچہ زندگی بھر یاد رکھے گا، کبھی نہیں بھولے گا. آپ جاہل ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھے گا. ایک بات اور سنیے، بچے کو بات بات پر مت ماریے گا. 3 نقصان اٹھانے پڑے گا. ڈرانے کی جگہ ڈرائیے، حوصلہ دینے کی جگہ حوصلہ دیجئے، نرمی کی جگہ نرمی کیجئے، سختی کی جگہ سختی کیجئے، بات بات پر مت ماریے. 3 نقصان اٹھانے ہوں گے. آپ کے بچے کا دماغ کمزور ہو جائے گا، وہ سبق بھول جائے گا، اس کو یاد ہی نہیں رہے گا. اس کا ہارٹ کمزور ہو جائے گا، وہ بزدل ہو جائے گا، بہادر نہیں رہے گا. اور بات بات پر اگر بچے کو ہم ماریں گے، تیسرا جو سب سے بڑا نقصان ہوگا، آپ کا بچہ بے شرم اور بے حیا بن جائے گا. ایک خاص بات اور سنیے، جب آپ کا بچہ گھر میں رہے تو میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا. بچہ جب گھر سے نکل جائے، کرسی پھوڑ دیجئے، برتن توڑ دیجئے، جتنا نقصان کرنا ہے سسور پورا کرے. جب بچہ گھر میں رہے، میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے. کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، لمحے کی خطا صدیوں کی سزا. اگر بچہ گھر میں موجود ہے، آپ جھگڑا کریں گے، بچہ نگاہ سے گرا دے گا. جوانی میں قدر نہیں کرے گا، بڑھاپے میں عزت نہیں دے گا. قصور آپ کا ہے، الزام آپ کے سر جائے. ایک خاص بات اور سنیے، جب آپ کا بچہ گھر میں موجود رہے، موبائل نہیں دیکھے گا. موبائل کو صندوق میں بند کر دیجئے. بچہ جب تک رہے صبر کیجئے، موبائل چھوڑ دیجئے آپ بچے کے لیے. جب بچہ گھر سے نکلے تب موبائل نکالیے، اور آپ دیکھیے، گارنٹی ہے 1 ہفتے میں آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا. لیکن بچہ موجود ہے، آپ موبائل دیکھ رہے ہیں، خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑ رہا. آپ ڈرائیور بیٹا کھلاسی، گاڑی کا نمبر 786، آپ کو دیکھ رہا ہے موبائل دیکھتے ہوئے. تو جہاں آپ موبائل رکھیں گے اس کو فرصت ملے گی. وہ تو آپ سے بڑا ماسٹر ہے، کلاکار ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. آپ تو بندر بن گئے، آپ کا بچہ ہنومان بن جائے گا، لنکا جلا دے گا، لنکا بجھائے گا. ایک بادشاہ تھے، اس کو 3 وزیر تھے. ایک بنگالی تھا، دوسرا بہاری تھا، تیسرا پنجابی تھا. تینوں جھگڑا کرتے تھے. بہاری کہتا تھا میں پنجابی سے اچھا، پنجابی کہتا تھا میں بہاری سے اچھا. تینوں دوسرے کو اچھا کہنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کو اچھا کہتے تھے. جھگڑا کرتے تھے، کام کم کرتے تھے. ریٹائر وزیر نے کہا تینوں کا امتحان لیجئے، جو امتحان پاس کرے اس کو رکھیے، جو امتحان فیل کرے اس کو برخاست کرے. تینوں وزیر کو بلایا. بادشاہ نے بہاری سے پوچھا تم کو کیا پسند؟ کا مجھ کو بیر پسند کا، بیر لے کر کے. بنگالی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند؟ کا مجھے مالدہ آم پسند کا، لے کر کے. پنجابی سے پوچھا کہ تم کو کیا پسند؟ کا مجھے کٹہل پسند ہے، کٹہل لے کر کے. تینوں لائن سے لگ گئے. سب سے پہلے بہاری کا امتحان ہو رہا ہے. بہاری سے کہا کہ بیر کیسے کھاتے ہیں؟ حضور گٹھلی نکالتے ہیں، چھلکا پھینکتے ہیں، چبا کر کے کھاتے ہیں. دیکھو امتحان چل رہا ہے، گٹھلی بھی نہیں نکال سکتے، چھلکا بھی نہیں پھینک سکتے، چبانے کی بھی اجازت نہیں. نگل کر کے بیر پاس، امتحان پاس، بیر اٹکا، یہاں سے برخاست. اب وہ ہائیبریڈ بیر تھا، کہاں پاس ہوگا، جا کر کے اٹک گیا تو رونے لگا. اس کے بعد جو کھونکی ہوئی تو بیر دوبارہ منہ میں واپس آ گیا تو ہنسنے لگا. بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی. اس نے کہا او بدبخت، تمہارا رونا تو سمجھ میں آ رہا، تم کو موت کا خوف ہوتا ہے اس لیے روتے، لیکن ہنستے کیوں؟ کہا حضور ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے سے بیر میں تو میرا یہ حال ہے، یہ عام کٹہل والے کا کیا حال ہوگا.
اس اسکرین ٹچ موبائل نے باپ کو بندر بنایا، بیٹے کا کیا حال کرے گا؟ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں اپنے بچے کے لیے موبائل چھوڑ دیجئے، آپ کا بچہ زندگی بھر کے لیے موبائل چھوڑ دے گا۔ ہاتھ اٹھائیے، روتے ہوئے بچے کو موبائل دے کر کے ہنسائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے، پوسے انہیں ہنر سے، پالے انہیں جگر سے، اولاد کی امانت اللہ کی اطاعت بہتر نہیں ہے، اسے سکھلائیں ہم سلیقہ، اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ۔ پیغام ختم ہو گیا، عورتوں کے حوالے سے صرف 2 پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2 4 5 آدمی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں برابر۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہے، دلہا کے بھی ماموں، 50-50 پر ان کا حال چل رہا ہے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ جلدی سے پیغام نکل رہا ہے، میں تو گھبرا گیا تھا کہ ماسٹر صاحب پتہ نہیں اخیر میں ہماری باری لا رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کو موم بتی اگربتی جلا کر کے چراغی مرادی لے کر کے فاتحہ پڑھ کر کے نکلنا ہوگا، لیکن آپ نے واقعی ثابت کر دیا کہ آپ اتنے بیدار ہو چکے ہیں، اتنے بیدار ہو چکے ہیں کہ کل تک کے لیے اگر آپ کو روک لیا جائے تو آپ رک جائیں، لیکن میرا جنازہ اٹھ جائے گا، اس لیے یہ غلطی میں نہیں کروں گا۔ بس میرا جلسہ 2 پیغام پر مکمل ہونے جا رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بیٹی جب رخصت ہوتی ہے تو لوگ روتے ہیں، قیامت برپا ہو جاتی ہے، نانی روتی ہے، دادی روتی ہے، یہاں تک کہ مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگتے ہیں۔ تو جب بیٹی رخصت ہونے لگتی ہے تو ماں بھی کان میں کچھ کہتی ہے، باپ بھی کان میں کچھ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ بیٹی جب رخصت ہونے لگی تو ماں نے کان میں کہا کہ بیٹی سسرال جا رہی ہو، پہلی بار شوہر کی ناک کی حفاظت کرنا، شوہر کی آنکھ کی حفاظت کرنا، شوہر کے کان کی حفاظت کرنا۔ تو بیٹی بولی اماں کان اس کے، آنکھ اس کی، ناک اس کی، میں کیسے حفاظت کروں؟ کہ بیٹی تمہارے گناہ کی بدبو تمہارے شوہر کی ناک میں نہ پہنچے، یہ ناک کی حفاظت ہے۔ بیٹی تمہاری گندی بات، گالی تمہارے شوہر کے کان میں نہ پہنچے، یہ کان کی حفاظت ہے۔ بیٹی جب شوہر گھر میں رہے تو ٹیچر پھٹیچر مت رہنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، وضو کر لینا، آنکھ میں سرما لگا لینا، تاکہ شوہر جب تم کو اپنی آنکھ سے دیکھے تو اس کی آنکھ بھی ٹھنڈی ہو، اس کا دل بھی خوش ہو جائے۔ باپ نے بیٹی کے کان میں کہا کہ بیٹی میکے سے سسرال جا رہی ہو، غصہ مت دکھانا، سسرال والے پر غصہ مت دکھانا، شوہر کو بات بات پر ڈانٹنا نہیں۔ اگر تم نے یہ غلطی کی کہ غصہ دکھایا سسرال میں جا کر کے، غصہ دکھایا سسرال میں شوہر پر، غصہ دکھایا سسرال میں سسرال والے پر، اور بات بات پر شوہر کو ڈانٹا، تو یاد رکھو تم کو طلاق بھی پڑ جائے گی، تمہارے شوہر کو تم سے دشمنی بھی ہو جائے گی۔ ماں بیٹی دونوں کی عمر برابر ہے، بیٹی کا نام فاطمہ ہے، ماں کا نام عائشہ ہے، دونوں جوان، دونوں کی عمر ایک، سوتیلی ماں سوتیلی بیٹی، لیکن سوتیلا سلوک نہیں ہے، دل کی بات ماں بھی کہہ دیتی ہے جوان بیٹی سے، جوان بیٹی دل کی بات جوان ماں سے بھی کہہ دیتی ہے، سہیلی جیسا سلوک ہے۔ ماں کی مجلس میں بیٹی مسکرا رہی ہے، فاطمہ مسکرا رہی ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا بیٹی ہنسنے کا تو کوئی موقع نہیں تھا، پھر کیوں ہنس رہی؟ کہا اماں خیال آیا۔ کہا کیا خیال آیا؟ کہ میں تو رسول اللہ کی بیٹی ہوں، آپ تو ابو بکر کی بیٹی ہو۔ سمجھ میں آ گیا، بیٹی کو فخر ہو رہا ہے، ادب بھی دینا ہے، حوصلہ بھی دینا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی۔ کہا بیٹی تم نے سچ کہا، اسی نبی کے صدقے میں ایمان ملا، اسی نبی کے صدقے میں قرآن ملا، بیٹی تم نے سچ کہا، لیکن بیٹی مجھے بھی ہنسی آ رہی۔ اب بیٹی کے کان کھڑے ہوئے کہ ماں کو کس بات پر ہنسی آ رہی؟ تو ماں نے کہا بیٹی جب ایک وقت آئے گا تو انتقال کرے گی، قبر میں جائے گی، میرا وقت آئے گا میں انتقال کروں گی، قبر میں جاؤں گی، جب تیرے حق میں فیصلہ ہوگا تو قبر سے نکل کر کے جنت میں جائے گی، جب میرے حق میں فیصلہ ہوگا بیٹی میں قبر سے نکل کر کے جنت میں جاؤں گی۔ لیکن بیٹی مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے کہ جب تو جنت میں جائے گی تیرے ہاتھ میں علی کا ہاتھ ہوگا، بیٹی جب میں جنت میں جاؤں گی میرے ہاتھ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہوگا۔ پہلی بار جب بیٹی میکے سے سسرال سے میکے آتی ہے جلدی آ جاتی،
پہلی بار گئی جلدی آ جاتی، 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں جلدی آ جاتی۔ جب وہ آتی ہے سسرال سے میکے تو محلہ بھر کی عورتیں گھیر لیتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے۔ ایک عورت کہتی ہے بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ اس کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاء اللہ۔ اس کے بعد سوال ہوتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک عورت نے جھٹ سے کہا یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں۔ ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی، کہا بیٹی تمہارے جواب سے مجھ کو صدمہ ہوا، تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کہا ساس آئی تھی، 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا تھا، بہو بنا کر کے میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی خبردار، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنی اچھی سسرال مل گئی، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے شوہر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے اتنے اچھے سسر مل گئے۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے۔